تو کل پڑھا اور سنا تھا، یہی خیال تھا کہ اس کے کچھ مضامین پر تھوڑی سی توجہ ہم کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ 26ویں سپارے کا مضمون بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس 25ویں سپارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ زخرف۔ سورہ زخرف کا جو آخری رکوع ہے وہ بہت ہی اہم ترین وعظ کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الاخلاء یومئذ، قیامت کے دن جو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آپس میں دوست ہیں، یہ دوست کل قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی دوستی وہاں کام نہیں آئے گی۔ دنیا کی دوستی اگر تقوی کی بنیاد پر ہے تو وہ کام آئے گی، یہ بات ذہن میں، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی خوف نہیں، آج تمہیں کسی غم کا سامنا نہیں۔ یہ کون سے بندے؟ الذین آمنوا بآیاتنا، وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور اطاعت پر زندگی گزارتے رہے۔ اے میرے بندو ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں، تم بھی جاؤ، تمہاری بیویاں بھی جائیں، تحبرون، اور تمہارا استقبال کیا جائے گا۔ بعض لوگوں کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ دنیا والی میری بیگم وہاں مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اللہ کے بندے بن جاؤ، مل جائے گی۔ کون سے بندے؟ ایمان والے، اطاعت والے بن جاؤ، اور اپنی بیگم کو بھی ویسے ہی بنا لو۔ کیسا؟ ایمان والی اور اطاعت والی، تو بیگم مل جائے گی۔ اللہ خود فرماتا جاؤ، تم سب کے سب جنت میں جاؤ، تمہاری بیگمات بھی جائیں۔ صرف جاؤ نہیں، تحبرون، پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تم پروٹوکول کے ساتھ جاؤ۔ فرشتے سلوٹ مار رہے ہوں گے، یہاں تو ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا، ارے وہاں تو مشک عنبر کی خوشبویاں آپ کے پاؤں تلے ہوں گے۔ کیا؟ مشک عنبر کی خوشبویاں آپ کی راہوں میں استقبال کریں گے۔ وہاں جو ہوا چلے گی، جنت والوں کو جو ہوا ملے گی میرے دوستو، وہ ہوا ایسی خوشبودار ہوگی کہ انسان اش اش کرے گی۔ یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ایسے استقبال فرمائے، یطاف علیہم بالصحاف من ذهب واکواب، وہاں ان کے پاس لائے جائیں گے کیا؟ ٹرے، برتن سجے ہوئے، سونے چاندی کے برتن۔ ان برتنوں میں کیا ہوگا؟ وفیہا ما تشتہی الانفس، ان برتنوں میں وہ کچھ ہوگا جو دل چاہے گا۔ دل چاہے گا رسگلہ کھانے کا تو رسگلہ موجود ہو، دل چاہے گا بالوشاہی کھانے کا تو بالوشاہی ہوگا، اور دل چاہے گا دودھ دلاری کا تو دودھ دلارا نہیں ہوگا، دودھ دلاری ہی ہوگا۔ ہاں اللہ فرما رہے ہیں نا، وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اور ایسی چیزیں ہوں گی جن کو دیکھ کے آنکھیں بھی خوش ہو جائیں گی، ایسی چیزیں ہوں گی۔ ہاں فرمایا وانتم فیہا خالدون، اے میرے بندو اب تم یہاں ہمیشہ رہو، مزے کرو، جاؤ۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہ جنت جو تمہیں مل گئی ہے وراثت میں۔ وراثت کا لفظ کیوں بولا اللہ تعالیٰ نے؟ وراثت کا لفظ اس لیے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ دیکھیے وراثت میں جو چیز مل کر انسان کی ملکیت میں آتی ہے، اس کے قبضے میں آتی ہے، اس پہ کوئی محنت اس کی نہیں ہوتی، کوئی انویسٹ نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی محنت نہیں، مفت کی مل رہی ہوتی نا، اس لیے اس کو وراثت کہتے۔ ٹینشن تو باپ نے پالی تھی، محنت باپ نے کی تھی، ہم تو مفت کے مالک بن گئے، اس کو وراثت کہتے۔ ایسی یہ جنت، اتنی شاندار جنت جس کی راہوں میں مشک و عنبر کی خوشبو، جہاں فرشتوں کا پروٹوکول ہو، جہاں خود بھی جائے، بیوی بچے بھی جائیں، اتنا زیادہ استقبال بغیر محنت کے۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے تمہیں وراثت میں ملے گی، کیوں؟ بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کے بدلے۔ جو اعمال تم رمضان میں کر رہے ہو نا، نمازوں میں کھڑے کھڑے قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن سن رہے ہو،
قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، نیند کو قربان کر کے سحری کے لیے اٹھ رہے ہو، نیند کی قربانی دے کے فجر پڑھ رہے ہو، ہیں کام کاج میں اپنے کہہ لیجیے نوکر چاکر اپنے خادموں کو بھی جو ہے وہ آپ سہولت پہنچا رہے ہو، اپنا کام کا حرج اپنی کمائی کا حرج کر رہے ہو، یہ سب کا بدلہ ملے، یہ مفت نہیں ہے، اس کا بدلہ ملے، بدلہ ایسے ملے۔ اللہ فرماتے ہیں لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ، اس جنت میں تمہارے لیے بہت سارے میوے ہوں گے جس میں سے تم کھاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہے ہیں، ان المجرمین، جو اللہ تعالیٰ کے مجرم بندے ہیں، دنیا کی زندگی میں نیکیاں کرنے کے بجائے جرائم کرتے ہیں، وہ ہوں گے جہنم کے عذاب میں اور اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، انہیں وہاں کوئی فرصت نہیں ملے گی، تھوڑا بہت ان کو ریلیکسیشن جیسے کہتے ہیں نا، ریلیکسیشن نہیں ملنے کی۔ وہم فی مبلسون، اس کے اندر وہ کیا ہے، مسلسل پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم، یہ ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ فرما رہے ہیں جو جہنم میں چلے گئے ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جہنم میں ڈال، ولیکن کانوا هم الظالمین، بلکہ خود اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے، خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ ہم نے تو دنیا میں اتنے پیغمبر بھیجے، اتنے داعی بھیجے، اتنے ناصح بھیجے، اتنے سمجھانے والے ماں باپ دیے، سب نے سمجھایا، سب نے بتایا، نہیں مانے، آ جاؤ بس، اب یہاں کوئی چھٹکارا نہیں۔ فرمایا کہ وَنَادَوْا يَا مالک، اب وہ جہنم میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ پکاریں گے مالک کو۔ مالک نام ہے جہنم کے داروغہ کا، جو جہنم کا سیکورٹی ہیڈ آفیسر ہوگا، ہیڈ سیکورٹی ڈپارٹ کا کیا ہے، ہیڈ، اس کا نام ہے مالک۔ اس کو کہیں گے لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک پروردگار سے کہہ دینا ہماری جان ہی ختم کر دے، ہمیں موت دے دے، ہمیں زندگی نہیں چاہیے، مر جائیں۔ تو جواب دے گا مالک نہیں نہیں، تم اسی طرح اسی کیفیت میں ٹھہرے رہو، اب تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ اگر موت آ گئی تو پھر سزا کا مزہ کیسے ملے گا تم کو سزا پھر کیسے چکھنی پڑے گی، چکھ نہیں پاؤ گے۔ اب تو چکھو نا سزا، تمہیں چکھنے کے لیے جان دی ہوئی ہے اور تمہیں موت نہیں آئے گی۔ فرمایا لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق چیزیں لے کر آئے تھے لیکن تم حق سے نفرت کرتے تھے۔ یہ قرآن ہے، کتنے محبت کرنے والے قرآن سے، قرآن کی حق باتیں، کتنے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں قرآن کی حق باتوں سے۔ دین کی کتنی پیاری پیاری باتیں مسجدوں میں، تعلیم کے حلقوں میں بتائی جاتی، ان باتوں سے کوئی محبت کرنے والے لوگ کتنے، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ اللہ فرما رہے ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی چپکے چپکے کی باتوں کو، ان کی خفیہ باتوں کو ہم نہیں سنتے؟ بھلا کیوں نہیں، ہمارے رسول ان کے پاس موجود جو لکھتے ہیں۔ رسول سے مراد کون ہے، جو ادھر کندھوں پر اللہ کے فرشتے جو لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہے۔ رسول کا مطلب اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں، روزانہ کا رپورٹ پہنچا رہے ہوتے۔ قل ان کان للرحمن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے پاس کوئی بیٹا ہوتا نا تو اس بیٹے کی پوجا سب سے پہلے میں کرتا۔ یہ کیا مضمون چینج ہو گیا، مضمون یہاں چینج ہو گیا۔ یہ مضمون اصل میں ہے یہود اور نصارہ کو مخاطب کر کے۔ یہود و نصارہ کہتے تھے اللہ کے پاس بیٹا ہے، یہودی کہتے تھے عزیر بیٹا ہے، نصرانی کیا کہتے تھے عیسیٰ بیٹا ہے۔ اب قرآن جواب دے رہا ہے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرمانے کہ آپ کہہ دیجیے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی پوجا کرنے والا میں ہوتا۔ معلوم ہے کہ کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ ایک بات فرمایا سبحان رب السماوات والارض، وہ رب جو آسمانوں کا زمینوں کا رب ہے، وہ عرش اعظم کا رب ہے، وہ ان تمام عیوب سے پاک ہے جس کا یہ تذکرہ کرتے ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، چھوڑ دو انہیں، یہ موج مستی میں زندگی گزارنے دو انہیں، یہاں تک کہ یہ اس دن کو پہنچ جائیں گے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی اکیلا اللہ ہے،
وہی زمین میں بھی اکیلا اللہ ہے، کوئی نہ اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اس کا شریک، کوئی بھی نہیں۔ وہو الحکیم العلیم، اور وہ بڑی حکمت والا، کامل علم۔ فرمایا وتبارک الذی، وہ بڑی برکتوں والا رب ہے جس کی مملکت آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، درمیان کی ساری مخلوقات میں اس کی مملکت اور سلطنت ہے۔ وعنده علم الساعہ، اور قیامت کا حقیقی علم بھی اسی کے پاس ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ مضمون اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بیان کر کے ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ دیکھو جی، ہمیں ایسے اعمال کرنے ہیں جن اعمال کا بدلہ جنت، ایسے اعمال سے بچنا ہے جن کا بدلہ دوزخ، اور ہمیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ دیکھیں اور بہت سارے گناہ بیان کر سکتے تھے اللہ، لیکن کس کو بیان کیا؟ شرک۔ تو شرک سب سے خطرناک چیز، یہ شرک یہودیوں میں بھی ہے، یہ نصرانیوں میں بھی ہے۔ یہ جو لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے شادیاں کر لو، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال اور فلاں ہے، یہ سب جو ہے کمزور باتیں۔ آپ ان لوگوں سے یہ پوچھو مشرک سے کہیں شادی ہوتی ہے؟ جو مشرک کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں آپ؟ نہیں کھا سکتے۔ دفع کرو بات۔ اگر کوئی اہل کتاب دنیا کے اندر پورے زمین پر کوئی ایسا اہل کتاب ہے جو مشرک نہیں ہے، لے آؤ تو ہم کہیں گے بھائی تو ذبح کر ہم کھائیں گے۔ ڈھونڈ کر لاؤ، سے چراغ لے کے ڈھونڈو ایسا کوئی اہل کتاب، کوئی نہیں مل سکتا۔ پھر وہ کتاب جس کتاب میں تحریف نہ ہوئی ہو، ایسی کتاب کا ماننے والا کوئی ہو جو اللہ کا بیٹا نہ قرار دیتا ہو، اللہ کے لیے بیوی نہ قرار دیتا ہو، ایسا اہل کتاب کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ابھی بھی بعض لوگوں کو دھوکا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کیسے باتیں کرتے ہیں۔ کینیڈا کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں خالص دینی ذہن کے یہودی رہتے ہیں، خالص دینی ذہن کے یہودی رہتے ہیں۔ ان کی عورتیں 100% پردہ کرتی ہیں۔ 100% کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چہرہ بھی چھپا ہوا، آنکھیں بھی چھپی ہوئی، جیسے ہماری عورتیں۔ آپ نہیں پہچان سکیں کہ یہ یہودی مسلمان ہیں۔ وہ لوگ اسرائیل کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اب یہودیوں کی مملکت بننی ہی نہیں ہے، یہودیوں کی مملکت بننے کا مطلب تباہی ہے۔ وہ مانتے نہیں اسرائیل کو، ایسے بھی یہودی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہم ان کا ذبیحہ کھا لیں، ہم ان سے رشتے کریں، اپنی لڑکیاں ان کو دیں، ان کی لڑکیاں ہم لیں، ایسا کریں گے؟ یہ نہیں چلے گا بھائی۔ ان سے سوال کر لو کہ تم اللہ کے لیے عزیر کو بیٹا مانتے ہو، خلاص رشتہ ہمارا تمہارا ختم۔ تمہارے پاس صحیح توریت موجود ہے جو غیر محرف ہے؟ نہیں ہے، رشتہ ختم۔ تم چاہے آبائے میں رہو، چاہے آبائے سے اوپر مزید ایک آبائے کے اندر رہو، کچھ بھی کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ اپنی سیفٹی کے لیے پردہ کر رہے ہیں، کریں۔ ہندو کرتے ہیں، آپ چلے جائیں تھر پار کا نوکوٹ اور فلاں والا علاقوں میں ہندو عورتیں وہ چوڑیاں پہنتی، یہاں سے لے کے یہاں تک چوڑیاں آتی، دیکھیے آپ نے، لیکن چہرہ چھپا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ وہ جو گھونگھٹ اس کا ہوگا چاہے لال پیلا ہی صحیح، لیکن وہ چہرہ چھپا کے چلے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمارے میں سے نہیں بھائی، نہیں ایسا۔ تو میرے دوستو، اللہ نے جو سختی سے منع کیا، شرک سے منع کیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں 26ویں سپارے کی طرف۔ اس میں بڑے اہم مضامین، بڑے اہم مضامین۔ اس میں جو پہلی سورت ہے سورہ احقاف۔ اس سورہ احقاف کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی شاندار مضمون نقل کیا ہے، اختصار سے نقل کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت آپ یاد کیجئے جب ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا تھا جناتوں کی ایک جماعت کو۔ حضور پاک علیہ السلام کی تہجد میں سفر کے دوران نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، جناتوں کی جماعت وہاں سے گزر رہی ہے، وہ سارے جنات وہاں ٹھہر گئے۔ فلما استمعون القرآن، وہ حضور کا قرآن سننے کھڑے ہو گئے۔ جب پہنچے تو آپس میں کہنے لگے ایسے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو چپ کرانے لگے۔ جب وہ قرآن سنتے رہے کافی دیر، حضور پاک علیہ السلام تہجد میں قرآن پڑھتے رہے۔ جب حضور پڑھ چکے، نماز سے فارغ، جنات چلے گئے۔ اب جب گئے اپنے قوم قبیلے میں تو وہاں جا کر انہوں نے قوم قبیلے سے کہا انا سمعنا کتابا، آج ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ اس سے اس لفظ سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جنات یہودی تھے۔ وہ جنات کیا تھے؟ یہودی۔
یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ اور یہ کتاب جو ہے اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہ قرآن توریت کی تردید نہیں کرتا، انجیل زبور کی تردید نہیں کرتا، بلکہ تصدیق کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتابیں سچ تھیں، اللہ کی طرف سے آئی تھیں، وہ اللہ کی کتاب تھی۔ فرمایا لیکن یہ قرآن ایسا ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو حق کی طرف رہنمائی دیتی ہے۔ یہ بات جنات اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اے ہماری قوم کے لوگ، یہ اللہ کا داعی ہے جو کتاب لے کر آیا ہے، اس کی بات مان لو، اس پہ ایمان لے آؤ۔ یہودی خود داعی بن گئے لوگ۔ حضور کا قرآن ایک دفعہ سنا یہودی جنات نے اور قرآن کے داعی بن گئے۔ یہ قرآن ایسی کمال کی چیز ہے، پہلی دفعہ سنا، ان کے دلوں میں ایسا اثر کر گیا یہ قرآن کہ وہ آگے اپنی قوم کے لیے دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم کے لوگوں اس کی بات مان لو، اس پہ ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گا۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، یاد رکھنا جو شخص اللہ کے اس داعی کی بات نہیں مانے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ روئے زمین پر اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر پائے گا، اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ فرمایا وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور یاد رکھنا اللہ کے ساتھ پھر ان کا کوئی ہمدرد بھی نہیں ہوگا۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور پھر وہ کھلا گمراہی میں ہوں گے۔ یہ ساری بات جو ہے اللہ نے نقل کی یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن کتاب دعوت ہے، اور جس کے سامنے پڑھی جائے یہ اس کے دل میں اتر جاتی، اس کے دل میں اتر جاتی۔ حالانکہ یہودی تو سب سے سخت مخالف تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے؟ حسد آ گیا ان کو۔ بنو اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ تو یہ صرف یہودی جو انسان ہے یہی حسد نہیں کرتے تھے، یہودی جن بھی حسد کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن سنا یہودی جنوں نے، دیکھیے مومن بن گئے۔ اس کے بعد ان کا وفد آیا حضور کے پاس اور آن کے حضور سے کہا کہ حضور ہم لوگ فلاں فلاں علاقہ، نصیبین جگہ کا نام، وہاں سے ہم لوگ آئے ہیں اور وہاں کی وادیوں میں ہم رہتے ہیں، ہماری پوری قوم جو ہے تیار ہے ایمان لانے کے لیے، آپ ہمیں کوئی ٹائم دیجیے، آپ کے لیے ہم ایک بڑی کانفرنس رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائم دے دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ رات کو مجھ سے کہا ابن مسعود جاگ رہے ہو، تیار ہو؟ جی ضرور سو، چلو میرے ساتھ چل پڑے۔ حضرت ابن مسعود کے پاس ایک تھوڑا سا وہ تھا، یعنی چھاگل جسے کہہ لیجیے، آج کل ہم تھرموس لے کے چلتے ہیں، اس زمانے میں تھرموس نہیں ہوتا تھا، چھاگل ہوتا تھا، چمڑے کا، اس میں کچھ پانی ڈالا ہوا، پانی پینے کے کام آ جائے گا، اس میں کھجوریں ڈال دیں تھوڑے گیلی ہو جائے، صبح تک ذرا پانی میٹھا ہو جائے، اس کو نبیز کہتے ہیں۔ ایسے لے لیا تھا، چلو۔ کہتے ہیں کہ مدینہ سے نکل کے چلتے رہے جنگل، دور تک جنگل میں جا کے حضور پاک علیہ السلام نے مجھے کہا ابن مسعود یہاں بیٹھ جاؤ، اور اپنی لاٹھی سے حضور نے میرے چاروں طرف دائرہ بنا دیا، کہا اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، بس اتنا خیال رکھنا، میں ابھی کچھ دیر میں آتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام مجھے تاکید کر کے چلے گئے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں، بہت سارے لوگ پوری جماعتوں کی شکل میں لوگ جا رہے ہیں، ان کے پاؤں سے دھول مٹی اڑ رہی ہے، اور بہت سے لوگ میرے قریب سے گزرتے مجھے گھورتے ہیں، ایسے گھورتے ہیں، کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں، لیکن وہ دائرے کے اندر کوئی نہیں آ رہا، جو حضور نے دائرہ کھینچ دیا تھا اس کے اندر کوئی نہیں۔ اب مجھے دیکھ دیکھ کے جا رہے ہیں گھور کر کے، میں حیران ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں ان کی چال اور اس کا انداز ایسا لگتا تھا جیسے جاٹ رانگڑ قسم کے لوگ ہوتے۔ حضرت نے فرمایا ابن مسعود، کہتے ہیں کافی دیر ان کا جانے کا سلسلہ جب ختم ہوا، میں بیٹھا رہا، کچھ دیر کے بعد دوبارہ لوگ واپس آنے شروع ہوئے، وہی لوگ، وہ جا رہے ہیں۔ جب ان کا رش کم ہو گیا پھر حضور پاک علیہ السلام بعد میں آئے، مجھ سے کہنے لگے ابن مسعود خیریت تو ہے؟ میں نے کہا خیریت کیا ہے، ہم تو پریشان ہیں، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے جو دائرہ کھینچا تھا اس کے اندر کوئی نہیں آ رہا تھا، سب مجھے گھور کیوں دیکھ رہے تھے، جیسے کہ مجھے پتہ نہیں ڈرا رہا، یہ کیا ہے؟ حضور فرمایا ابن مسعود یہ سارے جنات، انہوں نے یہاں ایک اپنا بڑا جلسہ رکھا تھا،
مجھے اس جلسے میں دعوت دی تھی، میں اس جلسے میں آیا تھا، ان کو میں نے دعوت دی، سارے ایمان لے آئے۔ انہوں نے کچھ شکایتیں کی ہم سے کہ آپ ہمارے مسلمان بھائیوں سے، جو انسان بھائی ہیں، ان سے چند باتیں کہہ دیں۔ نمبر 1، استنجا کرتے ہوئے ہڈی استعمال نہ کیا کریں۔ جو ہم کھانا کھا کے گوشت نوچ کر کے ہڈی پھینک دیتے ہیں نا، وہ ہڈی کہیں پڑی ہوئی ہے، ادھر ادھر خشک ہو گئی، تو اس ہڈی سے کبھی استنجا نہ کریں۔ لید گوبر سے استنجا نہ کریں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کیوں بھائی؟ تو جنات نے کہا حضور اس ہڈی کے اندر اللہ نے ہماری غذا رکھی، ہڈی آپ لوگ پھینک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمارے لیے اور مزید بہتر غذا اس میں بنا دیتے ہیں، ہم وہ کھاتے ہیں، آپ اس سے استنجا کریں گے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ لید گوبر ہمارے مویشیوں کی غذا ہے، لہذا اس سے بھی استنجا نہ کیا کریں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ کرام کو بتلا دی۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ جن نازل ہوئی، سورہ جن، اس میں یہی مضمون ہے، قل اوحی الیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے آپ کہ مجھے بدریہ وحی بتایا گیا، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے سنا قرآن کو، جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے 26ویں پارے میں، اسی کا تذکرہ اللہ نے کر دیا۔ یہ واقعہ جو پیش آیا، اس واقعے کو اللہ نے سورہ جن میں شروع میں بتا دیا، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے سنا تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا عجیب و غریب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بھی، جو ہدایت کی طرف، ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، ہم تو اس پہ ایمان لے آئے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ جن نازل فرمایا، اس میں بھی ایک تذکرہ ہے۔ سورہ احقاف کے بعد سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد کا ایک اور نام ہے سورہ قتال۔ کیا نام ہے اس کا؟ سورہ قتال۔ قتال کا مطلب فائٹنگ، فائٹنگ، جنگ تلواروں سے، اس میں مضمون یہی، پورا مضمون یہی۔ تو میرے دوستو، آج ہمارے یہاں قتال کا مضمون اور جہاد کا مضمون بالکل بجھتا ہوا چراغ معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں ہے ہی نہیں اس کا تذکرہ، اور قرآن سارا کا سارا جہاد کے مضامین سے بھرا پڑا ہے۔ اب بتائیے آپ، تو سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس میں بہت شاندار مضامین بیان فرمائے۔ سورہ محمد کے بعد جناب عالی آتا ہے سورہ فتح۔ اچھا، سورہ محمد میں ایک مضمون اللہ نے قرآن کے حوالے سے بیان کیا، وہ بڑا زبردست مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دو مضمون ذکر کرتا ہوں۔ ایک مضمون تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اس کو سمجھو کہ تم لوگ اگر نہیں مانتے میری ہماری بات، قرآن کی بات، تو تم زمین میں فساد پھیلانے والے ہو، دہشت گرد تم ہو، کہ تقطعوا ارحامکم، اپنے رشتہ داریاں تم خراب کرتے ہو۔ یہ لو سمجھو اس بات کہ اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کو فساد فی الارض قرار دیا۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کو اللہ کیا قرار دے رہے ہیں؟ فساد فی الارض۔ اور ہم فساد فی الارض کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے، فسادی تو ہم خود ہیں۔ شوہر ہے، بیوی سے ٹیڑے منہ باتیں کرتا ہے، یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ گھر میں فساد آ رہا ہے۔ بیوی ہے، شوہر سے بگڑی ہوئی ہے، ادھر ادھر اس نے جناب والا سلسلے شروع کر رکھے ہیں، یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ ماں باپ ہیں، جناب والا اولاد سے صحیح برتاؤ نہیں کر رہے، اولاد ہے کہ ماں باپ سے باغی ہوئی، کی فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جی، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، وراثت کا مکان ہے، بیچنا چاہتے ہیں تو ایک بھائی کہتا ہے بھائی جو ہے جو دام لگتا ہے وہ دام مجھ سے لے لو، آپ اپنا میرا حصہ مائنس کر کے پکے پیسے لے لو۔ نہیں، ہم تو زیادہ پیسے لیں گے، ہم تم کو نہیں بیچیں گے۔ سگے بھائی کا، یہ آج کی بات کا پرانے آج کے دن مجھ سے بات، یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ آپ بالکل یہ مکان نہ خریدیں، آپ اپنے بھائی کو بولو مارکیٹ ویلو لگاؤ، اس میں جو مارکیٹ ویلو سے جو پیسے ملے آپ پیسے وصول کرو، میرا حصہ مجھے دو، میری جان چھوڑو۔ میں نے کہا یہ ذہن سے سودا نکال دو کہ میں اپنے ابا کی جو ہے
جائیداد کو بچا رہا ہوں، ابا کی جائیداد کی قرآن میں لکھا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابا کی جائیداد پہ نہیں ٹھہرے. میں نے بول دیا صاحب مدینہ چلے گا، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مدینہ دے دیا آپ کو، اللہ تعالیٰ بڑا دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رشتہ داروں سے تعلق خراب کرنا یہ فساد فی الارض ہے. دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ یہ فسادی لوگ ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، پر اللہ کی لعنت بھی ہے. جو رشتہ داروں سے تعلق خراب کرتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت بھیجی. لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں رشتہ داروں سے تعلق بہتر رکھنا چاہیے. اگر کوئی ہم سے بگاڑتا ہے نا تو ہم اس سے بگاڑ کا اس کو جواب بگاڑ سے نہ دیں. ادفع باللتی ہی احسن. وہ ہم سے منہ موڑتا ہے ہم اس کو سلام کر دیا کریں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہم سے قطع تعلق کرتا ہے ہم تعلق جوڑا کریں. آئی بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہمیں نہیں دیتا ہے ہم افطاری بھیجا کریں، ہم عیدی بھیج دیا کریں. یہ ہمیں حضور کا یہ حکم، حضور کی تعلیم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے سمجھنے کے لیے؟ اب علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اس کا پیغام کیا ہے؟ کہ ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے قرآن ہمیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس کے معنی مضمون پہ غور کرنا چاہیے، ورنہ اللہ فرما رہا ہے تمہارے دلوں پہ تالے لگا دوں گا میں. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور آخر میں ایک بڑی زبردست قسم کی دھمکی ہمیں اس بات ارشاد فرمائی. فرمایا دیکھو بات سنو، ہاں تم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ ومنکم من یبخل، تم ہی تو ہو، تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم کنجوسی کرتے ہو. یاد رکھنا جو کنجوسی کرتا ہے اس کنجوسی کا نقصان اسے خود پہنچے گا. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہیں، تم محتاج ہو، اللہ بے نیاز. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نہیں مانو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہیں ہٹا کے دوسری قوم لے آئے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تمہاری طرح پھر کنجوس نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو کنجوسی پسند نہیں. دیکھیے کتنی سخت بات کہی کنجوسی کے بعد. اللہ ہم سب کو کنجوسی سے بچائے. اس کے بعد سورہ فتح ہے. سورہ فتح کا مضمون بھی بہت زبردست ہے. اس میں اللہ رب العزت نے فتح مبین کا تذکرہ کیا، اور یہ آیتیں نازل ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ بھی کوئی فتح ہے؟ ہم سارے کے سارے طاقتور صحت مند، ہم آیت عمرہ کرنے کے لیے کفار نے ہمیں روک دیا، ہم یہاں احرام کھول کے اپنی قربانیاں ذبح کر کے ہم واپس ناکام جا رہے، کون سی فتح ہے؟ حضور نے فرمایا میں رسول ہوں کہ تم رسول ہو؟ عمر نے کہا حضور رسول تو آپ ہی ہیں. آپ چپ کر کے بیٹھ کے بات تمام ہو. حضرت عمر خاموش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر فتح کے راستے کھولنے شروع کیے تو حضور نے فرمایا عمر یہ آ گیا تمہارے سوال کا جواب. حضرت ابو بصیر وہاں سے نکل کے آئے، اور اسی طریقے سے جناب والا اور کچھ صحابہ نکل کر آئے، کچھ خواتین چپکے سے ایمان لے کر وہاں سے بھاگی. تو اب کفار مکہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو، ہماری عورتیں جا رہی ہیں، واپس کرو. حضور نے فرمایا اپنا معاہدہ پڑھ لو، معاہدے میں لکھا ہوا ہے کوئی بندہ جائے گا تو ہم واپس کریں گے، بندی تھوڑی لکھا ہوا ہے، چلو اپنا کام کرو، ہم بندے کو واپس نہیں کریں گے. معاہدے پر تھے قائم. آگے اللہ تعالیٰ نے جو بیعت رضوان کرنے والے لوگ تھے ان کا اعلان کیا کہ اللہ ان سے راضی ہے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر عنقریبی فتوحات کے راستے کھول دیے. اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد صدق اللہ رسول الرؤیا، حضور کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خواب بھی دکھایا تھا. فرمایا اس خواب اللہ نے پورا کر دیا، اور اس خواب کا نتیجہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم مسجد حرام میں عنقریب ضرور داخل ہوگے امن کے ساتھ، اور پھر تم اپنے سر بھی منڈاؤ گے یا بال کٹواؤ گے. دونوں صورتیں احرام سے نکلنے کی ہوتی ہیں، اور تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے عنقریب تمہارے لیے فتح مقدر فرما دی. فتح مکہ کا اشارہ اس میں، وہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین برحق دے کر بھیجا تاکہ پورے دنیا کے دیگر ادیان پر اس کو غلبہ عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ یہی کافی ہے گواہی کے لیے.
اور اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کا تذکرہ، صحابہ کا تذکرہ، وہ صحابہ جو دوسروں کے لیے سخت، آپس کے لیے جو ہے رحیم و کریم، اور فرمایا یہ صحابہ وہ ہیں کہ آپ دیکھو کہ یہ کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات نظر آتے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور فرمایا یہ صحابہ وہ ہیں جن کا احوال بیان ہوا ہے توریت میں بھی اور انجیل میں بھی بیان ہوا ہے۔ یہ عجیب صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ بھی توریت و انجیل میں موجود ہے، آپ اندازہ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا حلیہ توریت کے اندر موجود ہے، انجیل میں موجود ہے۔ جب بیت المقدس فتح کرنے جا رہے تھے اس وقت جو وہاں عیسائی تھے، تو عیسائیوں نے دیکھا کہ اونٹ پر ایک بندہ بیٹھا ہوا، لگتا بظاہر غلام ہے، جو نکیل پکڑ کے چل رہا ہے پیدل، لگتا یہ آقا ہے۔ کہ فصیل کے قریب آ گیا تو اس کا چہرہ وغیرہ سب نظر آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ بھی تھے، بہت روبدار چہرہ تھا، عام آدمی جو ہے نظر نہیں ملا سکتا تھا۔ وہ جب دیکھا انہوں نے، پادریوں نے فصیل کے اوپر سے، تو جلدی گئے دیگر اپنے بڑے پادریوں کو کہا کہ ایسا ایسا بندہ آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنی کتاب کھولی جو بھی تھی ان کے پاس، انجیل وغیرہ، تو اس میں جب پڑھا کہا ہاں یہی بولیا، تو اس میں لکھا ہوا ہے۔ ارے بس 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 کرو بس کرو، اب جو ہے پلیٹ میں ساری چابیاں پہنچا کے اس کو دے دو چابیاں، اس سے لڑنا وڑنا نہیں، کوئی مذاکرات نہیں، کچھ نہیں بھائی، یہ وہی ڈینجر آدمی جس کا تذکرہ انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس کی چابیاں ایسے پیش کی ہاتھ سے پلیٹ میں رکھ کر ان نصرانیوں نے۔ بہرحال ایک بات آگے ذہن میں کہہ دیتا ہوں، آج جو یہودی بیت المقدس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کتنا حق حاصل ہے اس بیت المقدس کی سرزمین پر، آپ ایک تاریخی جائزے سے آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ اسی بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بیت المقدس، مکان شرقیہ، جس کا تذکرہ سورہ مریم میں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنے عرصہ ہو گیا جی؟ 2025واں سال چل رہا ہے، ایسی ہے۔ اس پورے 2025 سال کے اندر اس بیت المقدس کی سرزمین پر اقتدار یہودیوں کا کتنا رہا ہے؟ ٹوٹل 90 سال، ٹوٹل یعنی 20 صدیوں میں ایک صدی بھی مکمل نہیں ہے، باقی 7-8 صدیاں جو ہے وہ عیسائیوں نے گزاری، اس کے بعد 10 سے زیادہ صدی مسلمانوں نے گزاری۔ کتنی؟ 10 سے زیادہ۔ تو سب سے زیادہ اس زمین کا رکھوالی کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ مسلمانوں نے۔ تو سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بات ختم ہو۔ یہودیوں کا حق کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو 90 سال یہاں رہے وہ اپنا حق جما رہے ہیں، جو 800 سال رہ کر گئے وہ تو کچھ نہیں بول رہے، اور جو 1000 سال تک یہاں کرتے رہے حکومت، سب کچھ تعمیر وامیر سارے انہوں نے کی، تم ان کو بے دخل کر رہے ہو۔ امریکہ اور دوسرے سب مل کے کہہ رہے ہیں خالی کرو یہاں سے مسلمان، جیسا لگتا ہے کہ ان کے باپ کی زمین ہے۔ یہ یہودیوں کی زمین نہیں ہے، یہ یہودی تو کرائے کے ٹٹو ہیں، یہ قابض مافیا ہیں، لینڈ مافیا پوری دنیا کے اندر، لہذا ان کا کوئی حق نہیں۔ تو قرآن کریم میں جو ذکر آیا صحابہ کرام کا کہ ان کا تذکرہ توریت انجیل میں موجود تھا، تو وہ دیکھ کر کے حضرت عمر کا خلیہ انہوں نے بیت المقدس کی چابی اسے دے دی تھی۔ اس کے بعد سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک، آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیے، تو تقریباً 1400 سال میں سے ایک سال نکال دو، کتنے سال بچ گئے؟ 1300 سال۔ 1300 سال سے یہ جگہ مسلمانوں کے پاس تھی، آج مسلمانوں کو یہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، غلط ہے نا؟ تو انصاف یہ کہتا ہے، تاریخی جائزہ یہ کہتا ہے کہ اس سرزمین کی وراثت مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ پورا فلسطین جو ہے یہ مسلمانوں کا ہے۔ یہودیوں کو بولو یہاں سے بوریا بستر اٹھاؤ، جاؤ بھاگو یہاں سے، کہیں بھی جاؤ۔ جیسے کشتیوں میں بیٹھ کر آئے تھے نا، تم کو ہمارے آبا و اجداد نے پناہ دی تھی 1944 میں، ہم نے پناہ دی تھی ان کو 1944 میں۔ ان کشتیوں تک کے فوٹو تک ابھی تک موجود ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ کیسے مسلمانوں نے ان کو پناہ دی۔ ان کو بولے کشتیوں میں بیٹھو، بھاگو یہاں سے، جاؤ،
جو کچھ تم نے بنایا یہ سب ہمارا مال غنیمت، دفع ہو جائے اس۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسا حوصلہ عطا فرمائے اور دوبارہ سے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ بہرحال یہ قرآن کے اشارات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ قرآن بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمته۔